عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق شب حزاجر عالما للزبور فیشی فلات کو وہوا تشبیہ باعتبار طرفین کی جو مشبہ مشبہ بھی ہے اربعۃ اقسام تشبیہ باعتبار طرفین کی 4 قسمیں 347 اچھا مصنف نے کل سبق میں کہا تھا 346 کل سبق میں کہا تھا کہ جہاں طرفین برابر ہو وہاں تشبیہ کا لفظ استعمال نہیں ہوگا بلکہ تشابہ کا باب تفاعل کا ہوگا. تشابہ دمعی بالمدا و مدامتی تشابہ دمعی اذ جرا و مدامتی ومن مثل ما في الخاص عيني تسكب فوالله ما أدري أبي الخمر أسبلت جفوني أم مما كنت من عبرتي أشرب. خون اور شراب اور آنسو رنگت میں برابر تھی تو وہاں شبی کا لفظ استعمال کیا یا تشابہ کا. اب مصنف کہتے ہیں کہ کبھی کبھار طرفین برابر ہوتے ہیں لیکن برابر ہونے کے باوجود تشابہ کا لفظ استعمال نہیں تھا شبہ کا ہو. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ نفس الامر میں دونوں برابر ہو لیکن متکلم اپنے ارادے سے ایک کو اضعاف ایک کو اقوا مقرر کرے اور پھر اضعاف کو مشبہ اور اقوا کو تو کیا استعمال کرے گا تشابہ یا شبہ. ويجوز او جائز ہے جب ارادہ مساوات کا کیا جائے بین شیئین فی امر تشبیہ ایذن یعنی تشبیہ جائز ہے لانہما طرفین اگرچہ برابر ہے وجہ شبہ میں باعتبار قصد متکلم کے الا انہ یجوز له جائز ہے متکلم کے لیے یا دیما کو مشبہ او آخر کو لغرض من الاغراض بسبب من الاسباب وہ سبب ہے ایک کے زیادت اہتمام اور دوسرے کا اہتمام نہیں کرتا جس کا اہتمام ہے وہ مشبہ بھی دوسرے کو مشبہ یا ایک میں کلام ہے یعنی بحث اس میں چل رہی ہے تو اس کو مشبہ بھی اور دوسرے کا ذکر سبحان ہے تو اس کو مشبہ. کا تشبیہ غرۃ الفرس جس طرح انسان غر فرس کی تشبیہ دے بالصبح کس کے ساتھ یا وعکسی ہی یہ تشبیہ صبح کا دے دے بغرۃ الفرس جب ارادہ کیا جائے ظہور منیر کا جو سویدی ہے وی مسلمنا کیا میں ٹھیک ہے. یعنی منیر کون ہے؟ سفید پیشانی. مسلم کون ہے؟ باقی کالا بدن. منیر کون ہے؟ ستارہ. مسلم کون ہے؟ رات. من غیر قصد الى المبالغة في وصف غرة الفرس بالضياء والانبساط وفرط اللؤلؤ چمک ونحو ذلك کیونکہ اگر یہ قصد ہو پھر تو واجب ہے کہ غرم شبہ ہو جائے اور صبح مشبہ بھی ہو جائے. وہ ہوا سنو یہ مشبہ ہے یہ مشبہ بھی ہے یہ وجہ شبہ یہ وجہ شبہ باعتبار طرفین کی 4 قسم پر یا طرفین مفردین ہوں گے یا مرکبین ہوں گے یا اول مفرد ثانی مرکب یا اول مرکب ثانی مفرد. کتنے ہوئے؟ پھر یہ اول کی 4 قسم یا یہ مفردین غیر مقیدین ہوں گے یا دونوں مقیدین ہوں گے غیر مقیدین ہوں گے یا ایک اول مقید ثانی غیر مقید یا اول غیر مقید ثانی مقید. تو مفرد کی کتنے اقسام ہیں؟ وہو تشبیہ باعتبار طرفین کی جو مشبہ بھی ہے 4 اقسام لانہ اما تشبیہ مفرد بمفرد اخیر لکیر میں دیکھو و اما تشبیہ مرکب بمرکب
ٹھیک ہے. اگلی لکیر تیسری لکیر میں دیکھو وَإِمَّا تَشْبِيهُ مُفْرَدٍ بِمُرَكَّبٍ. چوتھی لکیر میں دیکھو وَإِمَّا تَشْبِيهُ مُرَكَّبٍ ب. چار ہو گئے یا نہیں؟ قسم اول کون سا ہے؟ اس کی پھر کتنی قسم؟ یا مفردین مقیدین ہوں گے یا غیر مقیدین ہوں گے یا مشبہ مقید مشبہ بھی غیر مقید یا اس کا عکس. اما تشبیہ مفرد بمفرد. اب اس کی چار قسمیں وہما مفردان یا غیر مقید ہوگی. جس طرح تشبیہ خط کا دے دو بالورد تو خط مشبہ مفرد ہے غیر مقید ہے اور ورد پھول مشبہ بھی مفرد ہے غیر مقید ہے. اور مقیدان ہوں گے مفردان مقیدان کمان جیسے وہ پیر بگاڑا جو حاصل نہیں ہے اپنی سائی سے علی طائل کالراقم علی الماء. تو مشبہ کون ہے؟ پیر بگاڑا جو ناکام ہے تو ناکام اس کی خیر ہے. اور مشبہ بھی کون ہے؟ راقم. راقم مطلق یا علی الماء؟ ہاں مقید ہے. مشبہ سائی ہے جو مقید ہے اس بات کے ساتھ کہ حاصل نہیں ہے اپنی کوشش سے نتیجے پر. اور مشبہ بھی راقم ہے جو مقید ہے ساتھ ہونے رقم کے علی الماء کیونکہ وجہ تشبیہ جو ہے وہ مساوات ہے درمیان فعل و آدمی فعل کے. اس کی سائی نکاح آدمی سائی دونوں برابر ہے اور یہ موقوف ہے اوپر اعتبار ان دو قیدین کی. اور مختلفان یعنی ایک مقید اور دوسرا والشمس. مشبہ مطلق مفرد مطلق ہے اور مشبہ بھی مرآت ہے. مطلق ہے مقید بھی کفل اشر. ہاں جو مشبہ بھی مرآت ہے مقید بھی کونی فی کفل اشر بخلاف مشبہ کی جو شمس ہے وعکسہ. عکس کیا ہے کہ مشبہ مقید ہو مشبہ بھی جس طرح تشبیہ مرآت فی کفل اشر کا بالشمسی اس کا عکس. نو مشبہ مقید ہے کفل اشر کے ساتھ نہ مشبہ بھی. وَإِمَّا تَشْبِيهُ مُرَكَّبٍ. کیا مطلب؟ یعنی مشبہ کی جانب میں امور متعددہ ہے ان سے ایک ہیئت منتزع ہے. مشبہ بھی کی جانب میں امور متعددہ ہے ان سے ہیئت کی تشبیہ ہیئت کے ساتھ. بِأَن يَكُونَ کہ ہر ایک طرفین میں سے کیفیت ایک ہیئت ہو جو حاصل ہے مجموعہ اشیاء سے قد تضامت کہ وہ مل چکے ہو متصل ہو چکے ہو حتیٰ کہ وہ شے واحد بنا ہو. کأنما صار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوي كواكبه پہلے على ما سبق تحقیقه گزر چکا ہے. ایک طرف گھوڑے ہیں ان کی سروں کے اوپر گرد و غبار ہے ان میں تلواریں ہیں ان سے ہیئت منتزع کی. دوسری طرف اندھیری رات ہے اس میں ستارے ہیں وہ ٹوٹ پڑتے ہیں ان سے ایک ہیئت تشبیہ کی. وَإِمَّا تَشْبِيهُ مُفْرَدٍ بِمُرَكَّبٍ کہ مشبہ مفرد ہے اور مشبہ بھی تیسری قسم. كما مر من تشبیق الشقیق كأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصاعد أعلام يقوت نشرنا على رماح من زبرجد. متنبی کی طرف رجوع. شقیق یہ مفرد ہے اس کی تشبیہ بعالم یقوت نشرنا على رماح من زبرجد اور یہ مرکب ہے من عدت امور. ٹھیک ہے یار مرکب و مفرد مقید میں فرق کیا ہے تو کہتے ہیں فرق مرکب و مفرد مقید میں محتاج الیہ تأمل کو. وہاں قید فقط اس کو دخل ہے اور یہاں مرکب میں ہر ایک کو دخل ہے یا ہیئت اجتماعی کو دخل ہے. وَإِمَّا تَشْبِيهُ مُرَكَّبٍ بِمُفْرَدٍ یہ کون سی قسم ہے؟ چوتھی کہ مشبہ مرکب ہو اور مشبہ بھی. یا صاحبی تقصیا نظرکما تریا وجوه الارض کیف تصور تریا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر فكأنما. متنبی نے دو لڑکیوں کو اغوا کیا. اس نے کہا میرا ایک محل ہے ایک اور محل ایسا نہیں ہے وہاں اونٹ بھی سونے کے برتن میں پانی پیتے ہیں. اونٹ بھی سونے کے برتن میں پانی پیتے ہیں. وہ دو لڑکیوں کو لے گیا. جب لے گیا سارا ہے کچھ بھی نہیں سارا. اس نے کہا وہ سونے کا برتن کہاں ہے اونٹ کہاں ہے؟ کہتے دیکھو یہ پانی بہ رہا ہے اور اس میں خزان کی پیلی پتے اس میں گر رہے وہ سونا ہے اور اونٹوں نے اس میں منہ لگایا اور پھر یہ گر دیکھو یہ پھول ہے یہ سارے سونے کا فرش بچھا ہوا ہے اور کیا چاہتے ہیں. اچھا
یا صاحبیا، اے میری دو ساتھیو، تقصیا، ذرا گیری کرو نظرکما، اپنی نظر کو، تریا وجوہ الارض، تم دیکھو گی زمین کا چہرہ، کیف تصورو، کیسی منقش بنا ہے، تریا نہارا مشمسا قد شابہ، تم دیکھو گی وہ دن جس میں سورج نکلا ہے، قد شابہ کہ خلط ہے اس کے ساتھ، زہر و ربا، پھول بہار کے، فکأنما ہوا مخمر، جس طرح چاند والی رات ہے، چاند والی، مشببی کون ہے؟ قمر، اور وہ مفرد ہے یا نہیں؟ اور مشببی کون ہے؟ دن ہے، سورج ہے، پھول ہے، اور ان سے ہیئت انتظاری ہے۔ اے لیل ذو قمر، لأن الازہار، کیونکہ پھول بے اخضرارہا، بسبب سبز پن کے، قد نقصت، اس نے کمی پیدا کی ضوء شمس میں، حتیٰ کہ وہ مائل سواد کی طرف، نو مشبہ مرکب ہے اور مشبہ بھی مفرد مخمر، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ آگے وَإِذَنْ تشبیہ کے اقسام باعتبار طرفین کے، یا مشبہ متعدد ہوگا اور مشبہ بھی، یا مشبہ مفرد ہوگا اور وہ متعدد ہوگا، یا وہ متعدد ہوگا یہ مفرد ہوگا، یا وہ بھی مفرد ہوگا یہ بھی مفرد، کتنا؟ وَإِذَنْ، یہ تقسیم تشبیہ کا باعتبار طرفین کی وہ یہ کہ ان تعدد طرفا، اگر اس کی طرفین متعدد تھی تو اما ملفوفن، اما یا ملفوف ہوگا، ملفوف کا معنی یہ مشبہ ہے اور یہ مشبہ بھی ہے، لیکن اول مشبہ کا اول مشبہ بھی ذکر ہے، دو مشبہ کا دو مشبہ بھی ذکر ہے، تیسرے جو ترتیب مشبہات کا ہے وہ ترتیب مشبہ بہات کا ہے۔ وَهُوَ أَنْ يُؤْتَى أَوَّلًا بِالْمُشَبَّهَاتِ عَلَى طریق العطف، مشبہ ثالث کو ثانی پر، ثانی کو اول پر عطف کرو، ثم بالمشبہ بها كذلك، جیسے عقاب شاہین کی تعریف کرتا ہے بکثرت افتیاد طیور، کہ یہ بہت پرندے شکار کرتا ہے، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البال، متنبی کہتے ہیں کہ میرے شاہین نے ایک اشیانہ بنایا، یہ پرندوں کو پکڑ پل کر کے یہاں کھاتا ہے، ان کے دل نکال کر کے پھینکتے ہیں، اب وہ دل دو قسم کے ہیں، جو تازہ ہے وہ عناب کی طرح ہے، اور جو پرانے ہیں وہ کھجور کی طرح ہے۔ تو مشبہ کون ہے؟ متعدد، تر دل اور خشک دل، اور مشبہ بھی متعدد ہے، عناب اور کھجور، سمجھ رہے ہو؟ کأن قلوب الطیر، گویا کہ دل پرندوں کی، رطباً جو تازہ ہے بعض، ویابساً اور خشک ہے بعض، لدا وکرہا اس کی اشیانی کے پاس، العناب ایک عناب کی طرح ہے، والحشف البالی اور دوسرا خشک کھجور کی طرح ہے۔ شبہ رطب الطریہ، مشابہ کیا وہ دل جو تازہ ہے من قلوب الطیر بالعناب، اور یابس عتیق پرانی کو مشابہ کیا بالحشف البال، خشک کھجور کے ساتھ، کیونکہ دونوں کی اجتماع کے لیے ہیئت مخصوص نہیں ہے کہ ہم اس کو تشبیہ المرکب بالمرکب سمجھیں۔ اور مفروق کا معنی یہ ہے کہ مشبہ لایا پھر مشبہ بھی لایا، مشبہ لایا پھر مشبہ بھی لایا، مشبہ لایا پھر مشبہ، یعنی ہر مشبہ کے ساتھ اس کا وَهُوَ أَنْ يُؤْتَى بِمُشَبَّهٍ وَمُشَبَّهٍ بِهِ ثُمَّ آخَرَ وَآخَرَ، وَالنَّشْرُ مِسْكٌ وَالْوُجُوهُ دَنَانِيرٌ وَأَطْرَافُ الْأَكُفِ عُنْوَانٌ۔ النشر کہتے ہیں محبوبی کی خوشبو، مسکن مشک و عنبر ہے، مشبہ بھی کو جدا ذکر کیا ہے نہیں، والوجوہ دنانیر، اور اس کا چہرہ اشرفی ہے، وجوہ مشبہ ہے، دنانیر مشبہ بھی ساتھ ہے یا نہیں ہے، وَأَطْرَافُ الْأَكُفِ، اور ہتھیلی کی جو اطراف ہے، ہتھیلی کے اطراف کون ہوتے ہیں؟ انگلی، وہ کچی شاخیں ہیں، یہ ہمارے جو ہے نا یہ تو سری ہے، اور وہ ایسے نرم ہے کہ ادھر بھی مڑتی ہے، ادھر بھی مڑتی ہے، ادھر بھی مڑتی ہے، ادھر بھی مڑتی ہے، یعنی لڑکیوں کے
خوشبو مسک ان کے چہرے دنانیر و اطراف الاکف اور ان کی ہتھیلیوں کے اطراف غنمو شجر احمر لیے لال شاخ نرم شاخ کو آپ جس طرح موڑنا چاہتے ہیں مڑ جاتی ہے. اور یہ جو سنڈر ہے ادھر بیٹھنا ٹھیک ہے. وَإِن تَعَدَّدَ طَرَفُهُ الْأَوَّلِ یہ دوسری قسم ہے. اور اگر اول طرف متعدد تھا مشبہ اور مشبہ بھی مفرد ہے یعنی مشبہ دون المشبہ بھی اس کا نام ہے تشبیہ التسویہ. صدق الحبیب وحالی کلاہما کاللیالی. لڑکیوں کے اس جگہ میں اور اس جگہ میں یہ جو درمیانی ہے اس کو کہتے ہیں صدغہ. لڑکیوں کے یہاں ریشم کی طرح باریک کالے بال ہوتے تو متنبی کہتے ہیں کہ محبوبہ کا صدغہ اور میری حالت کلاہما کاللیالی رات کی طرح سیاہ ہے. وہ حسن کا سیاہ پن ہے اور یہ فراق کا کالا پن ہے. یہ دونوں ملا کر تو مشبہ متعدد ہے. ایک صدغہ ہے اور ایک عاشق کا حال ہے. اور مشبہ بھی مفرد ہے. وہ کون ہے؟ لیلی یعنی جملے نہیں ہے متعدد نہیں. صدغ الحبیب محبوبی کا صدغہ یعنی داڑھی اور کان کی درمیانی جگہ. وہ حالی اور میری حالت فراق دونوں کر لیالی. وَإِن تَعَدَّدَ طَرَفَهُ الثَّانِي یعنی مشبہ بھی متعدد ہے دون الاولا اس کا نام ہے تشبیہ الجمع. بات ندیما لیا حتی الصبا اغید مجدول مکان الوشا کأنما يتبسم عن لؤلؤ منزد او برد او اقاه او امرؤ القیس کا شعر ہے. وہ کہتے باتا رات گزاری ندیمن میری کروٹ میں لڑکی نے حتی صبح صبح تک اغید مجدولنا بڑا نرم بدن والی تھی مکان الوشا اور جنگل میں درندوں کی جنگل میں رات اندھیرے میں جب وہ ہنستی تھی تو دانت ایسے معلوم ہوتے تھے لؤلؤ منضد گویا کہ موتی پروئی ہوئی ہے. او بردن نہیں آسمان سے گری ہوئی اولے ہیں نہیں او اقاہ پھول ہے. اب مشبہ ایک ہے دان اور مشبہ بھی تین ہے لؤلؤ برد اقاہ. ٹھیک ہے. پھر ہوتا کہتے روشندان ایسا تھا کھڑکی ایسی. یہ اوپر اوپر کی باتیں کرتا. وَبِاعْتِبَارِ وَجْهِهِ کتنے ہو گئے؟ تین ورق دو ہاں دو ہو گئے. خیر مطلب میں